अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही यह खबर चली उसके बाद थोड़ी देर में एक और क्रैक्टिव न्यूज़ चली, वो ये कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकारी ज़राए पहले वाली खबर की तरदीद करते हैं। हालांकि उन्हीं सरकारी ज़राए से यह खबर चली कि उन्हें रेंजर्स ने हिरासत में लिया है, और फिर बाद में यह खबर चली कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि वो किसी मीटिंग के लिए मौजूद है। अब दो अदद चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला सवाल यह, अली अमीन गंडापुर का पहला प्राइम इनिशिएटिव डी चौक पर पहुंचना था या डी चौक से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर केपीके हाउस में? एक ऐसा शख्स जिसके साथ लाखों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में गाड़ियां और वो तमाम मालो मता के साथ डी चौक के लिए रवाना थे, मौजूद थे, वो शख्स उनको छोड़कर केपी हाउस में मीटिंग करने के लिए क्या करने गया था? वॉज इट ऑल मेंट टू हैपन? ये वो सवाल है जो अली अमीन गंडापुर का तारीख में हमेशा के लिए पीछा करता रहेगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये, आप इतने नन्हे काके हैं कि आपको बुलाया जाता है और ट्रैप कर लिया जाता है। आप कोई दूध पीते बच्चे हैं, आप एक सूबे के वजीर आला हैं। अगर उस खबर के जुड़ने के अंदर सदाकत ना होती जो कल फैसल वाडा ने कही कि गंडापुर डी चौक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर मैं इस बात को यकीनी तौर पर सेट असाइड करता और कहता है इस बंदे के साथ नाइंसाफी या ज्यादती हो गई है। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हकायक पर मबनी है कि इमरान खान को जब भी दगा दिया है, धोखा दिया है, बेइतनाई की है और रास्ता या साथ छोड़ा है, उसके अपनों ने छोड़ा है। आज भी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कौन है वो जो इमरान खान के डाई हार्ड फॉलोअर्स थे? कौन? आयशा गुलालाई। डाई हार्ड कुलीग्स थे। कौन? फैसल वाडा। डाई हार्ड कुलीग्स थे। कौन? चौहान। और फिर इस तरह के बहुत सारे लोग। ये सीने के ऊपर वार करने के मुतरादिफ है। ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हकायक है। खबरें बहुत सारी चल रही हैं, मैं उन खबरों का डायसेक्शन करूंगा। ये 2 पॉइंट्स मैंने रखे, अब मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने उठाने हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस आपने बड़े गौर से सुनने हैं, इसलिए गुजारिश वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता वहां मिल जाया करे। एक ऐसा मुल्क जहां पर एक असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टिंग, एक छोटे से सेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग, एक छोटे से SHO की पोस्टिंग बगैर पॉलिटिकल एफिलिएशन और क्लियरेंस के ना होती हो, उस मुल्क में अगर आप ये समझते हैं कि केपीके का वजीर आला खुद ब खुद वजीर आला बन गया है, तो पहले आप अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। किसी भी सूबे का वजीर आला, ठीक है? पहली बात तो ये आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा वेलर शो दिखाया और बहुत अच्छे ऑप्टिक्स डिजाइन दिखाए और उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। कोशिश उन्होंने अपने और तौर पे की। मैं उनके इंटेंट के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पे मुझे बहुत ज्यादा यकीन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब को इससे पहले कि वो केपी हाउस जाते, डी चौक जाना चाहिए था। वहां जाकर वो सिर्फ 5 मिनट भी रुक जाते तो उनका किया सारा पूरा हो जाता और उनके ऊपर जो एक स्टैंप लग गया था कि वो वक्त से पहले निकल जाते हैं, वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, मोमेंटम को ब्रेक करते हैं, वो लेबल उनका उतर जाता। उन्होंने ये मौका खुद फराहम किया आवाम को कि शायद मुबैना तौर के ऊपर वो मैनेज हुए हैं। तो मैनेज अगर नहीं हुए तो भाई आप क्यों मुज़ाकरात करने गए थे? आपको किसने कहा था? अगर गए थे, जिसने मुज़ाकरात करने आना था आपके पास चल के आ जाते धरने के अंदर या आपके जुलूस के अंदर। ये वाली बात सोचने वाली है। क्या ये सब प्लान्ड था? यानी अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी पूरी जितनी भी पलटन है उनके साथ,
یہ پلان تھا کہ وہ یہاں تک آئیں گے, خان اور ورکرز کو اس معاملے کے اوپر خوش رکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, اوکے, ہم جو آپ کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, لیکن آگے بھی ان کی مینجمنٹ ہو چکی ہوگی کہ یار میں کیا کروں, اب میرے اوپر مطلب عذاب آیا ہوا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, میں کر کے دکھاؤں گا. تو کل میں نے 2 انالیسس کیے تھے اس پوائنٹ کے اوپر کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ ریلیف مل جائے گا خان صاحب کو. اور اگر وہ نہیں پہنچتے, نہیں بیٹھتے, تو پھر جو دوسرا معاملہ ہے یعنی پلان بھی ہے وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, آئینی ترمیم والا معاملہ بھی ہو جائے گا, خان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے جو کہ ترامیم کے حصے کے اندر شامل ہے, اور پھر ریلیف ندارد. تو دوسرا والا آپشن کا پہلا حصہ کر ڈالا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے. ذاتیات میں, دانست میں, نادانستہ, ٹریپ ہو کے, نہ ٹریپ ہو کے, قوم اتنی فدو نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سمجھدار ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ہوا جس بھی کیفیت میں وہ کر ڈالا ہے. لیکن ابھی بھی بال کپتان کے ٹائیگرز کی کورٹ میں. یہ میں انالیسس ہے, میرا ویو پوائنٹ ہے, کوئی مجھ سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, کوئی چاہے تو مجھے کریکٹ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت عمران خان کو اپنے ارد گرد موجود میر جعفر اور میر صادقوں سے زیادہ عوام کے طاقت کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. بہت سارے ہمارے یوٹیوبر علی امین کے اس وقت فیور میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, ان کو اپنے پرکس نظر آ رہے ہوں گے, میں بھی کروں گا, مجھے اچھا لگتا ہے, ہی از اے گڈ گائے, ہی از اے ویری گڈ گائے. کچھ مجبوریاں ہوں گی ان کی, لیکن جو پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس وقت جس کاز کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں اس کاز کے حوالے سے آپ نے کیا کر ڈالا ہے وہ بات کرنا مقصود ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت بال پبلک کی کورٹ میں ہے. پبلک اگر ڈی چوک کے اوپر, شہروں کے اوپر اور متعدد جگہوں کے اوپر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرواتی رہتی ہے اور فسطائیت کا مقابلہ کرتی رہتی ہے, یا پھر پیچھے نہیں ہٹتی اور عمران خان کی رہائی سے کم پہ نہیں مانتی, تو پھر بھی ان کا کام ہو جانا ہے. ادروائز یہ والا جو ایکٹ ہوا ہے اس میں کنسنٹ ہے نہیں ہے, میں ابھی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہا. میں نے ڈاٹ ٹو ڈاٹ ڈائسیکٹ کیا پوائنٹ کو, کتنے میں کون بکا یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے پاکستان پریولیجز اتنی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے مین مقاصد بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ ان اقتدار کی کرسیوں کو چھو رہا ہوتا ہے, بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا. کچھ بھی آفرز ہوں گی, کچھ بھی چیزیں ہوں گی, کوئی بھی معاملے ہوں گے, لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی پاور آف پبلک آف پاکستان سے جڑی ہوئی ہے, اور اس وقت پاکستان اور عمران خان کے عوام یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے, نہ کہ ان کے ارد گرد موجود مرکزی قیادت کے نام پر چھچھوندروں کا ٹولہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہی عمران خان صاحب کو رہائی دلوا سکتے ہیں اور وہی عمران خان صاحب کے لیے بہتری کروا سکتے ہیں. میں نے بہت جج کر لیا پچھلے 2 سال میں, بہت لگی لپٹی رکھ کے, بہت ساروں کی بہت کوٹنگ کر کے کہ یار چلو خیر ہے, لیکن جو ایکٹس ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ آپ اس کو فرگیو کر سکتے ہیں, ایک دفعہ فورگو کر سکتے ہیں, ایک دفعہ آپ اس سے فیس آف کر سکتے ہیں, بار بار نہیں کر سکتے. علی امین گنڈا پور صاحب پہلے بھی ٹریپ ہو گئے تھے اور پھر وہ 9-8 گھنٹے غائب رہے, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو بولا گیا اسمبلی کے اندر. علی امین گنڈا پور صاحب آج بھی ٹریپ ہو گئے اور پھر آج گرفتار بھی ہو گئے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں گرفتار ہوئے بھی نہیں. اچھا, اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں. پہلے خبر چلی کہ گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا, رینجرز نے حراست میں لے لیا, ٹھیک ہے. پھر خبر چلی کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے, وہ کسی میٹنگ کے لیے موجود ہیں. 2 خبریں. پہلی خبر کو میں ڈائسیکٹ کرتا ہوں جی, گرفتاری کسی بھی وزیر اعلیٰ کی براہ راست نہیں ہو سکتی, سٹنگ چیف منسٹر کی, پرائم منسٹر, انہیں امیونٹی حاصل ہے بھائی, انہیں انڈیمنٹی حاصل ہے, وہ کسی بھی طرح سے اریسٹ نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی اس پوسٹ کا اوپر ہیں, انلیس کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے, گرفتار کیا جائے, پھر نیا چیف منسٹر آئے وہاں پر تو ان کے خلاف کیس اور ٹرائل ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. تو پہلی خبر چلوا کے پہلی غلطی کی گئی, انٹینٹ وہی ہوگی کہ گرفتاری ہوئی ہے یا حراست میں لیا گیا. پھر دوسری خبر اس لیے چلائی گئی کیونکہ ایجیٹیشن مزید بڑھ سکتا ہے, یعنی گرفتار نہیں ہوا, میٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے اور یہ اور وہ, لیکن اب وہ میٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں, سیف بیٹھے ہیں, سیلف پروکلیمڈ کسی اس میں کیا کہتے ہیں کور میں چلے گئے ہیں, شیلٹر میں چلے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا, یہ سوال ہیں, یہ سوال اٹھتے رہیں گے, پبلک پوچھتی رہے گی. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ریاکشن ہے وہ صرف خبر دینے والا ہے, لیکن میں خبر نہیں بلکہ اوپینین پہ آ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. عمران ریاض خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, ان کو حراست میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے تھا ملنے کے لیے, میٹنگ کے لیے. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے
عدیل راجہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور میٹنگ کے حساب سے کسی سے جا کر ملیں؟ کیا اتنی بڑی مجبوری تھی کہ آپ کو جانا پڑا؟ اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب بھی کچھ اسی طرح کا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں کہ ان کو جانے سے پہلے اس عوام کا سوچنا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ لاؤ لشکر کی طرح موجود ہے. اور اس کے علاوہ صنم جاوید خان، عالیہ حمزہ، دے آل ہیو دا سیم پوائنٹ آف ویو. اب اس پوائنٹ آف ویو کو سائڈ پہ رکھ دیجئے 2 منٹ کے لیے، لیکن 2 منٹ کے لیے سوچئے وہ پبلک جو پچھلے 24 گھنٹے سے سڑکوں کے اوپر خوار ہے، ان سے پوچھے بغیر، ان کی کنسنٹ کے بغیر آپ کس طرح چلے گا؟ اور پھر آپ جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہاں پہنچنا تو درکنار، وہاں پر قدم رکھے بغیر آپ وہاں سے نکل کر کے پی ہاؤس چلے گا. کے پی ہاؤس اور ڈی چوک کا کوئی ڈسٹنس 1-1.25 کلومیٹر کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. دیکھا ہوا ہے میرا، آتے جاتے رہتے ہیں ہم وہاں. پرابلم لائز ویئر از ایکچولی جو ہے نا، لوگوں نے اب ریالٹی کو دیکھنا شروع کر دیا اور گیج کرنا شروع کر دیا. اگر فیصل واڈا صاحب نے جو کہا تھا وہ خبر ٹھیک تھی تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ اٹ واز آل پلانڈ اینڈ پلان ایگزیکیوٹڈ ویل. اس کو میں کہوں گا الٹیمیٹ بغیرتی. اور اگر فیصل واڈا صاحب نے جو خبر دی تھی وہ خبر نہیں تھی، انہوں نے ایسے ہی چھوڑی تھی شرلی، اور آج علی امین گنڈا پور صاحب خود سے اٹھ کے چلے گئے، پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کی بالغ نظریے کے اوپر، اور پھر آپ نے اپنے مقاصد کو کر لیا پورا. پھر باتوں کے علاوہ کچھ نہیں. لاہور میں ایک بڑا احتجاج ہو رہا ہے، حالات اس وقت جو ہے وہ ذرا مختلف ہیں. پبلک نکلی ہوئی ہے، پبلک ڈی چوک کے اوپر بھی نکلی ہوئی ہے. دوسری طرف پولیس نے تمام اختیارات افواج پاکستان کو دے دی ہیں، وہ ڈی چوک اور کشمیر ہائی وے ان دونوں کا کنٹرول سنبھالے ہوئے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر چل رہی ہیں، لیکن اس دھما چوکڑی میں جو ایک خبر، اسے آپ انکریجنگ بھی کہہ سکتے ہیں پبلک کے لیے کہ ان کے پاس کوئی لیڈر نہ ہو تو بھی نکلیں گے. اسے آپ ڈسکریجنگ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بندہ تھا جو ویلر کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اس نے ایک چھوٹی سی احمقانہ حرکت کی وجہ سے، مبینہ احمقانہ حرکت یا ڈیلیبریٹ احمقانہ حرکت یا پھر ایز پر پلان احمقانہ حرکت یا پھر واقعتاً احمقانہ حرکت کر کے لوگوں کے دل توڑنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بات مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو بالکل نہیں اچھی لگنے والی. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.